وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے اور بے شمار آسائشوں سے مزین یہ زندگی عطا فرمائی ہے. وہی اس کا خالق ہے اور وہی موت کا خالق ہے. اسی کے فیصلے سے حیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اسی کے فیصلے سے موت کا وقت آئے گا. در حقیقت وہی حقیقی طور پر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جیسی چاہے عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے. اس کے سوا نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، اور وہ نہ چاہے تو سارا جہان مل کر کسی کی تذلیل نہیں کر سکتا. اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں کل قیامت کے دن بھی عزتوں سے ہمکنار کر دے. ہمارے عیوب پر جیسے یہاں پردہ ڈالا ہے وہاں بھی ایسے ہی ہمارے بھرم قائم رکھے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج اس سلسلے کا مفید زندگی کا نواں خطبہ ہے. بالاصرار بالتکرار مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ اتنی قیمتی ہے کہ یہ آخرت کی زندگی کو قیمت والی بنا دیں گی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاوارث بھی نہیں چھوڑا، بے سہارا بھی نہیں چھوڑا، بے رہنما بھی نہیں چھوڑا، بے نشان اور بے منزل بھی نہیں چھوڑا. منزل ہمارے سامنے ہے، نشان ہمارے سامنے ہے، اور رہنما کی رہنمائی کا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے ہے. وہ راستہ ہمارے سامنے ہے جس راستے پر چل کر اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ راستہ یا اس راستے پر جی جانے والی زندگی دنیا میں بھی عزت عطا کر دیتی ہے، اور آخرت تو یقیناً اسی کے مرہون منت ہے. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ
کہ ہم اپنے لیے ایک ایسی زندگی جیتے ہیں جس کا تذکرہ ہمارے جانے کے بعد اس دنیا میں باقی رہے اور ہمارے دوسرے جہان میں جانے سے پہلے ہمارے استقبال کی تیاریاں ہوں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جانے کے بعد یہاں بھی برا تذکرہ رہے اور ہمارے جانے سے پہلے ہمارے لیے جیل یا اس کی کال کٹری یا اس کی سزائیں ہماری منتظر ہوں۔ یہ فیصلہ بہرحال اعمال کریں گے، عقائد کریں گے، آپ کی چوائس کرے گی، آپ کا انتخاب کرے گا کہ آپ کس طرح کی زندگی جینا پسند کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تک پہنچا ہے کہ نفع بخش زندگی وہ ہے، فائدہ مند زندگی وہ ہے، مفید زندگی وہ ہے جس میں راستہ بھی وہ اپنایا جائے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، رہنما بھی وہ چنا جائے جس رہنما کی رہنمائی کی ضمانت، دلیل، گارنٹی اللہ نے خود دی ہو، نہ اپنی مرضی کا راستہ۔ اور جب اپنی مرضی کا راستہ ہوگا تو پھر فائدے کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، نقصان کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی کا راستہ ہوا تو نفع نقصان اللہ کے حوالے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت بہت بڑے فائدوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور آپ کی نافرمانی حاصل شدہ پہلے سے جمع کردہ فائدوں کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، براہ راست حکم دیا ہے اے ایمان کا دعویٰ اور اظہار کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور دیکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو اور کسی اور کی اتباع اور پیروی شروع کر دو تو اتنا ہی کافی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا راستہ جیسے ہی چھوڑو گے، کسی اور کی طرف اپنا رخ کر لو گے، تو جو کچھ تم نے اس راستے پر اس سے پہلے چل کر کمایا ہوگا، جو نیکی جمع کی ہے، جو اجر جمع کیا ہے، تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیلنس زیرو ہو جائے گا۔ ایک خطا پر، ایک ظلم پر جو جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کا ہوا، میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایک ظلم ساری زندگی سنت کی مخالفت نہیں، جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دینا اور کوئی ایک ایسا کام انجام دینا، یہ اتنا ہولناک اور خوفناک ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام سابقہ اچھے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے، نفع نقصان میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہیں پر آپ کی ایک سنت کو اختیار کرنا، آپ کی ایک عادت کو اختیار کرنا، آپ کی ایک عادت روش سے محبت کرنا، اس کا نفع کتنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب آپ ہی اعلان کیجئے، جو دعوے دار ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہیے فاتبعونی، آپ کا راستہ پکڑ لیں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو رسول اللہ کے راستے پر آ جائے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آپ کے راستے پر چلنے کے فائدے ہیں، اور اس راستے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص انہوں نے
جو نقش قدم چھوڑا ہے وہ ان سارے جھوٹے بہانوں کو کافی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف آپ کے لیے تھی، ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اور گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم ویسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ویسے نہیں ہوں گے، لیکن ویسے کرنے کا اور ویسے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ویسا کر کے بھی ویسے ہو سکتے نہیں، یہ فرق سمجھیے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، وہ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ تو قائد المرسلین ہیں، ان کی بات تو کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ بھی بتا گئے کہ بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صحابی جیسا عمل نہ کرو، کیونکہ تم صحابی کے برابر نہیں آ سکتے، لہذا تم صحابی جیسا عمل بھی نہ کرو۔ چونکہ تم نبی جتنا عمل نہیں کر سکتے، نبی جیسے نہیں ہو سکتے، لہذا نبی جیسا عمل بھی نہ کرو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حکم دیا ہے باقاعدہ، ایک ایک روش کو، ایک ایک عادت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کا فرمان، پیغام، حکم موجود ہو تو آپ اپنی مرضی کر سکیں۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے ان کے تذکرے آپ کے سامنے کہ انہوں نے ہمیشہ سنت کو مقدم رکھا۔ حضرت نافع رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ سیدنا عمر کے بیٹے ہیں اور کمال بیٹے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت میں، سنت کی محبت میں، اور اپنے والد کی اطاعت فرما برداری میں بھی بے مثال، پلٹ کر جواب نہ دینے والے، اپنے والد کی خواہش پر اپنی زندگی کو ان مشکل راستوں کا بھی راہی بنانے کی کوشش کرنے والے صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کیا کمال کی تھی۔ شاید پہلے بھی یہ مثال دی ہو کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک مرتبہ خواہش کی، آپ یوں ممبر پہ تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک طرف اشارہ فرما کے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو مسجد کا دروازہ ہے عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، تاکہ عورتیں صرف اسی دروازے سے آیا کریں، اس سے مرد نہ آئیں، اختلاط نہ ہو۔ خواہش کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اس کے بعد پابندی نہیں لگائی، اس کے بعد حکم جاری نہیں ہوا، خواہش کا اظہار کیا۔ نوجوان صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور اس کے بعد طویل عمر جیتے ہیں، اور اس بات کو، نبی کی اس خواہش کو سننے کے بعد اپنی پوری بقیہ زندگی میں کبھی اس دروازے سے نہیں گزرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول کی خواہش یہ تھی۔ ایسے صحابی حضرت نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے 9 میتوں کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا۔ میتوں میں سے مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلہ کی طرف رکھا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا چھوٹا بچہ دونوں وفات پا گئے ہیں، وہ دونوں بھی ایسے ہی اسی قطار میں ہیں، اور بچے کو امام کی طرف رکھا گیا ہے اور سیدہ کلثوم کی جو میت ہے وہ آگے رکھی گئی ہے۔ نافع کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بڑی مجھے عجیب لگی کہ بچے کی میت کو قریب رکھا ہے امام کے، اور
علی کی بیٹی سیدنا عمر کی اہلیہ، اتنی بڑی شخصیت خاتون ہونے کی وجہ سے اس کی میت کو آگے رکھ دیا ہے. اور پھر جنازہ پڑھنے والے کون لوگ تھے؟ سنیے حدیث کے الفاظ. اس میں ابو ہریرہ بھی شامل، ابو سعید بھی شامل، ابو قتادہ بھی شامل رضی اللہ عنہم، یہ سارے لوگ شامل ہیں. میں نے اس کو بڑا معیوب سمجھا، اور جب یہ ساری بات ہو گئی، جنازہ پڑھا گیا، تو میں نے سوال کیا، پوچھا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، ایسا کس لیے ہوا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اشارہ کیا، ان سے آبا سے پوچھ لو. اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہی اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، یہی رسول اللہ کا طریقہ تھا. آپ کو تو نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو ایک سے زیادہ جنازہ پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے، جو الگ الگ جنازے پڑھتے ہیں. یہاں سنت کو مقدم رکھا ہے، سنت کو، اپنی ذاتی خواہش کو نہیں. اور ایسے ہی واقعات میں آپ کے لیے لے کے آیا. اسی طرح ہمارے ہاں کتنا جھگڑا ہوتا ہے بعض اوقات، بعض جگہوں پہ تو باقاعدہ اندر خصوصی ٹوپیاں ہی رکھ دی گئی نماز کے لیے، اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو سر پہ ہے وہ بھی اتار پھینکی ہے. چلو اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، زینت اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ آتے ہیں مسجد میں تو یہ جو ہم نے بھی پکا رواج پکڑ لیا کہ سر پہ کچھ نہ ہو، یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن چلیں سنت کے حوالے سے آئیے. بعض اوقات ہمارے ہاں ہمارے بعض دوست سختی بھی کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کو سن کر سختی کرنا اس کے بعد جائز اور درست نہیں رہتا. لیکن یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو سر پہ کوئی کپڑا ٹوپی رکھتے ہیں وہ بھی آج کے بعد اتار دیں. حضرت محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی نے ایک چادر میں نماز پڑھی، اور وہ ایک چادر، پوری ایک ہی چادر اور کچھ نہیں، اس چادر کو گرا لگا کے، یعنی لپیٹ کے بدن کو، اور گرا لگا کے پیچھے اپنی گدی کے پیچھے یہاں باندھا. تو جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کے گھر میں، ان کے اور کپڑے ہیں اور وہ کھونٹی پر ٹنگے ہوئے. تو ایک شخص نے کہا کہ صحابی رسول، آپ نے عجیب کام کیا ہے، کپڑے ہیں اور آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، ایک چادر میں نماز پڑھی. اس سے ظاہر ہے پورا وجود ڈھانپا نہیں جا سکتا. اور یہ بات آپ کو یاد رہنا چاہیے، اور فتوے لگانے والوں کو بھی یاد رہنا چاہیے. کوئی ہاف سلیو شرٹ پہن کے آ جائے تو اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. شریعت آسان ہے، دین آسان ہے، اس کو مشکل بھی نہیں بنانا، اور بہتر اور اچھا لباس پہن کے اپنی عبادت کے لیے آنا چاہیے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے انما صنعت ذلك لیرانی احمق مثلک، میں نے اسی لیے پڑھی ہے تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ لے. وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے کئیوں کے پاس نبی پاک کے زمانے میں دوسرا کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا. یہاں بھی ایک سنت کو آگے پہنچانے کے صحابی نے جان بوجھ کر ایک ایسا عمل کیا ہے تاکہ لوگوں تک وہ سنت پہنچے. کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ اور ہمارے سامنے جتنی سنتیں آتی ہیں، ہم ان سنتوں کو اختیار کرنے میں جس طرح سے جو رویہ ہم پیش کرتے ہیں، ہمارے سامنے سنت بیان ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلو تہی ہو ہی جائے، ہمیں اختیار نہ کرنا پڑے. وہ ایسی سنت جو لوگوں کی نظروں میں
महव हो चुकी, मादूम हो चुकी, लोग भूल चुके, लोग जानते नहीं हैं, उन सुन्नतों को भी लोगों के सामने जिंदा करने के लिए उस पर अमल किया करते थे। वजह क्या है? वजह वही है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी। रसूलुल्लाह का रास्ता, ये रास्ता लोगों को खबर होना चाहिए, इसकी एक एक रविश लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते को इख्तियार करने का फायदा क्या है? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत करेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने वाला है। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। अगर वो इख्तियारी शौरी तौर पर सुन्नतों को जानता है और फिर उस पर अमल करता है, तो फिर उस लज्जत से भी आशना होगा, उस जायके से भी वाबस्ता होगा जो सुन्नत को अदा करते हुए होती है। आइए, इसी तरह हजरत यानी ऐसी सुन्नतें अदा करना या ऐसे आमाल अंजाम देना जो अल्लाह के रसूल से साबित, लोगों की नजरों से महव हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब तो मारूफ और मालूम सुन्नतों को छोड़ने की तरफ हम रमा दमा हैं। हमारे यहां अब मैं कह दूं 4 पैसे आ जाएं तो शलवार टखनों से नीचे चली जाती है। वो कायद हो, लीडर हो, इमाम हो, 4 पैसे आ गए, पैसे नहीं थे तो शलवार सही जगह पे थी। दसियों मिसालें नाम लेकर दे सकता हूं। पैसे आते गए, शलवारें टखनों से नीचे। सबब अब उठना बैठना जिन लोगों में है, वहां इस सुन्नत को अजब समझा जाता है, वहां इस सुन्नत पे मजाक सहना पड़ता है, वहां इस सुन्नत पर बात सुनना पड़ती है। लिहाजा बात सुनने से बेहतर कि शलवार ही नीचे कर दो। जब उनके यहां बैठे हो तो उन जैसे हो जाओ। और आज तो तस्वीरों का जमाना है, निकाल के देखिएगा, बेशुमार लोग आपको इस रविश का शिकार होते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम, सेनेटर तक के नाम, क़यादत वाले, कायदीन। सबब क्या है? लोगों के सामने तुम सुन्नत को इख्तियार करते हुए शर्मिंदा होते हो। यह वजह है कि तुम सुन्नत अदा करते हुए वो सुन्नत की मुखालफत करके शर्मिंदा नहीं, और तुम सुन्नत इख्तियार करके शर्मिंदा हो। और सहाबा, मरवान रहमहुल्लाह किसी काम से मक्का छोड़कर बाहर चले गए। कायम मुकाम गवर्नर सैयदना अबू हुरैरा को बना दिया गया। इस दौरान जुमा आया। जुमा आए तो कौन पढ़ाएगा? जो गवर्नर होगा। क्या ख्याल है? और तुम्हारे गवर्नर हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, इनको शायद अपनी भी पढ़नी नहीं आती। जुमा आया तो सैयदना अबू हुरैरा ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद नमाज पढ़ाई तो पहली रकात में सूरह जुमा तिलावत की और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून तिलावत की। जब ये नमाज से मुकम्मल हुए तो अबू राफे, जो शागिर्द भी हैं, ताबी भी हैं, वो कहते, मैंने अर्ज की, आपने तो वैसी नमाज पढ़ाई जैसी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में पढ़ाते थे। यानी इधर बनु मैया का हुक्मरानी है, मरवान उनका हाकिम है, और आज आपको मौका मिला नमाज पढ़ाने का तो आपने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी नमाज पढ़ाई। कि वो ऐसी नमाज कूफा में पढ़ाते थे कि जुमा के अंदर सूरह जुमा और मुनाफिकून की तिलावत करते थे। तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह नहीं कहा कि हां मैंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत अदा की है, बल्कि फरमाया, इन्नी समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़राउ बिहिमा यौमल जुमा, मैंने मदीना में मोहम्मद मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ते हुए आपसे पहली रकत में सूरह जुमा सुनी है, दूसरी में मुनाफिकून सुनी है।
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ معروف نہیں تھی، تھوڑے لوگ جانتے تھے، جیسے آپ اس سے پہلے شاید نہ جانتے ہو کہ ہمارے ہاں وہ حدیث زیادہ راجے مضبوط مربوط ضرور ہے کہ پہلی میں اعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ پڑی جائے۔ اس سنت کا پتہ نہیں تھا یا کم لوگوں کو علم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو موقع ملا ہے، ایسا موقع ملا ہے کہ پورا مکہ جان سکتا ہے اور پورے لوگ جان سکتے ہیں۔ آج گورنر کی نماز ہے، لہذا انہوں نے اس سنت کو ادا کیا جو لوگوں کی نظروں سے محو ہو چکی ہے۔ وجہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا راستہ۔ اور پھر آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ موضوع نہ چل رہا ہوتا تو آج کا خطبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ ہوگا۔ کتنی عظیم شخصیت ہے اور کیسا باکمال کردار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتوں کو، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنے اور آپ جیسا ہونے کی کوشش کرنا، یہ ابو بکر پہ بس ہے کہ زمانہ نبوت سے پہلے بھی وہ اپنے دوست کی عادتوں کو اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک تاریخی شہادت ہے۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی شہادت ہے نا، ان کے بارے میں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ یہ کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، ان کے لیے کماتے جو کمانے کے قابل نہیں، مہمان نوازی کرتے، حق کے لیے مدد کی آواز بلند کرتے۔ یہی خوبیاں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بڑے چودھری نے آپ کو پناہ دی ہے، تو اس نے پہلے یہ کہا کہ آپ جیسا شخص اگر مکہ چھوڑ دے گا تو مکہ کے پاس رہے گا کیا؟ اور وہ جو خوبیاں اس نے گنوائی، سیم الفاظ بھی وہی کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، لوگوں کے لیے کمانے والے۔ ابو بکر آپ میں تو وہی خوبی، اور وہی خوبیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ میں بیان کر رہی ہیں۔ اگر دو کرداروں کو دیکھا جائے، اتنی مشابہت کردار کی اللہ کی قسم ہے کسی دوسرے صحابی میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جو نبی پاک کرتے ہیں آنکھ بند کر کے وہی ابو بکر کرتے ہیں، کبھی سوال نہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی، سوچا گیا، تأمل ہوا، وقت لگا، قبولیت کے لیے لوگوں نے غور و فکر کیا، ایک صرف ابو بکر ہے جس کے سامنے میں نے جیسے ہی اسلام کی دعوت رکھی بلا تأمل قبول کیا گیا۔ اور صرف ایک ابو بکر ہی ہیں جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلوں پر کبھی شک بھی نہیں گزرا ہے۔ حدیبیہ ایک بڑی آزمائش تھی، ایمان کی آزمائش۔ آج یقین جانیے ہمارے اوپر ایمان کی آزمائشیں ویسی نہیں ہیں جیسی آزمائشیں صحابہ سے لی گئی ہیں۔ صحابہ کے لیے مشکل امتحان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا ہے اور نبی کا خواب وہی ہے، وہی کے فیصلے پر احرام باندھ کر اجتماعی طور پر 1400 یا 1600 لوگ سفر کرتے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر کر کے مکہ سے صرف 6 میل دور جب پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ باقی سارا واقعہ آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ کیا ہے تو اب صحابہ پریشان ہیں۔
دل زخمی. 8 سال 6 سال گزر گئے تھے، 6 سال ہو گئے تھے بیت اللہ کو نہیں دیکھا ہوا. اور یہ مہاجرین کی کیفیت ہی نہیں، اوورال صحابہ کی کیفیت، اور بالخصوص مہاجرین کو دیکھو. ہم دیکھ کے آتے ہیں نا تو ابھی مکہ کی فضا کو چھوڑ نہیں پاتے کہ پھر دل کرتا ہے واپس چلے جاؤ. جو وہاں پلے بڑے، جو پیدا ہوئے، جن کا بچپن گزرا، جوانی گزری، ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ اب وہ بغیر بیت اللہ کو دیکھے واپس چلے جائیں. آئے اللہ کے حکم پر، نبی کے خواب پر، احرام کی حالت میں، لڑائی کی کیفیت بھی نہیں ہے، لیکن ظالموں نے بیت اللہ کا راستہ روک لیا ہے. کتنے دل زخمی ہوں گے. اور صحابہ اتنی مشکل کیفیت میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرام کھولو، اپنے جانوروں کو ذبح کرو، کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ صحابہ اتنا معمولی سا بھی تحمل کریں اللہ کے رسول کے فرمان میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہی صحابہ تھے جن کی کیفیت جا کے بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اس کے تو وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا جاتا. اور اب وہ حال ہے کہ آپ کہہ رہے اٹھو تو کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. نافرمانی نہیں، لیکن دل بڑے زخمی ہیں، پریشانی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، ہم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ معاہدہ ہم نے کیوں قبول کیا؟ ابھی اس معاہدے کی وجہ سے جو فتح مبین ملنا ہے اس کا پیغام اگلی صبح آتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو پچھلا دن ہے، معاہدے والا دن، یہ اتنا پریشان کن کہ ہر شخص ڈولا ہوا ہے، ہر شخص اندر سوال لیے ہوئے ہے، اور کسی کو جرأت نہیں ہو رہی. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ترجمان بن کر کھڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے، سوال جواب شروع ہوئے. آپ نے سارے سوالوں کا جواب دیا، اور حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر ہم نے یہ معاہدہ کیوں کیا؟ تو آپ نے جواباً یہ کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر جواب تو سن کے آگے ہیں، ابھی اطمینان نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. اپنی توہین محسوس کر رہے ہیں کہ عین بیت اللہ کے سامنے ہمیں منع کیا گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے اور ان سے وہی سوال، کچھ سوال کیے جو آپ کے سامنے رکھ رہا. کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر بتاؤ بلا، کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے؟ فرمایا بلا کیوں نہیں. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بلا کیوں نہیں، مسلمان ہیں. کیا ہم اللہ کے حکم پر نہیں آئے تھے؟ ہاں اللہ کے حکم پر آئے تھے. کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ مشرک ہیں. اللہ اکبر. تو پوچھا پھر ہم اپنے دین کے لیے آئے تھے تو دین میں یہ رسوائی کیوں برداشت کریں؟ اس کا جواب کیا لاجک دی ہے؟ کوئی منطق نہیں. وہی بات میں آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا. کیا فرمایا؟ الفاظ سنیے. فرمایا الزم غرضہ. اے عمر ساری باتیں صحیح ہیں، تیری ساری پریشانی ٹھیک ہے، لیکن میری نصیحت کیا ہے؟ الزم غرضہ، رسول اللہ کا دامن تھامے رکھو. بات ہضم ہو یا نہ ہو، وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، الزم غرضہ، اللہ کے رسول کا دامن پکڑ رکھ. فإنی اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّ الْحَقَّ مَا أَمَرَ بِهِ، اور حق انہی کے ساتھ ہے، اور جو حکم انہیں دیا گیا وہ بھی حق پر ہے. یعنی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے. وَلَن يُخَالِفَ أَمْرَ اللَّهِ،
اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات، وَلَن يُضَيِّعَهُ اللَّهُ، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ اپنے رسول کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، ابھی ہضم نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، ابھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا دامن تھام کے رکھ، یہ یقین رکھ کہ وہ اللہ کے کہنے پہ بولے، وہ اللہ کے کہنے پہ آئے اور اللہ ہی کے کہنے پر واپس جا رہے ہیں۔ یہ یقین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنت کے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے بارے ایسا یقین چاہیے۔ یہ جو مختلف آپ کے سامنے نئے نئے فتنے کھڑے ہیں نا، جو کبھی راویوں کے بارے شک پیدا کرتے، کبھی لکھنے کے حوالے سے شک پیدا کرتے، کیسے لکھا گیا جی، 500 سال بعد لکھی گئی، مقصد کیا ہے ان کا؟ کہ کسی طرح سے حدیث پر تمہارا اعتبار اٹھ جائے، کسی طرح سے سنت سے تمہارا اعتماد اٹھ جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں سنت کے بغیر اس قرآن نے تمہاری زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کرنا ہے، وہ اس بات سے واقف ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ کسی مسند پر ٹیک لگائے، تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور وہ کہے، جب اس کے سامنے میرے احکام، میرے فرامین آئے، میرا حکم آئے، میری بات آئے، تو وہ کہے کہ ہم تو اسے اللہ کی کتاب میں نہیں دیکھتے، لہذا ہم تو نہیں مانیں گے۔ یہ فتنہ ہے، رسول اللہ کی سنت سے کاٹنے کا فتنہ، آپ کی محبت نکالنے کا فتنہ۔ اور دوسری طرف وہی ابو بکر صدیق، سب کہو کیا کمال اطاعت ہے، زندگی میں تو اطاعت ہے ہی، جانے کے بعد امتحان ہوا اطاعت کا، اتنا کڑا امتحان کہ مختلف طبقات مدینہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، مانے انہیں زکوٰۃ، نئے نئے جھوٹے نبی، روم کی قوت اور طاقت کا خوف، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری لشکر بھیجا ہوا جو آپ نے رومیوں سے مقابلے کے لیے غزوہ موتا کا وہ بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اور اس کے امیر حضرت اسامہ بن زید کو بنا کر گئے۔ کیسی کیسی مشکلیں آئیں سیدنا صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے کہا اس لشکر کو واپس کر لو، حالات بدل گئے، اللہ کے رسول وفات پا گئے، اب مدینہ بچانا مشکل ہے۔ جب دیکھا کہ ابو بکر اس پر قائل نہیں ہوتے، اور کیا کہتے تھے ابو بکر، مجھ ابو قحافہ کے بیٹے میں وہ جرأت نہیں، میری یہ جسارت نہیں، اللہ کے رسول نے لشکر بھیجا ہو اور میں واپس لے لوں، مجھے نہیں پتا حالات کا، مجھے نہیں خوف حالات کا۔ سارا مدینہ ایک طرف، مدینہ کے سارے صحابی ایک طرف، حتیٰ کہ سیدنا عمر کی رائے بھی مخالف، تو حضرت ابو بکر نے ان کا دامن پکڑ کے کہا تھا، اور جاہلیت میں تم بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے، وجہ اس اعتماد کی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگلا امتحان آیا، لوگوں نے کہا اچھا چلو لشکر بھیجو لیکن امیر بدل دو، سربراہ بدل دو۔ کہا تم اللہ کے نبی کی زندگی میں لوگوں ایسی ہی بات کرتے تھے، اس کے باپ کے بارے میں بھی ایسی ہی بات کرتے تھے، جس کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا ہو، میرے اندر یہ ہمت اور جرأت نہیں میں اس کی امارت کو ختم کروں۔ لوگوں نے کہا اچھا چلو یہ بھی جائے، زکوٰۃ نہ دینے والے حکومت تو مانتے، کلمہ تو پڑھتے، زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے نا، ان کو تو چھوڑ دو۔ وہاں وہ تاریخی جملے کہے، کہا میں ان کے خلاف قتال کروں گا، قتال،
جو میرے نبی کے زمانے میں اونٹ دیتا ہو ساتھ اس کی مہار دیتا تھا، رسی بھی دیتا تھا، آج اونٹ دے رسی کا انکار کرے، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، اور مجھے کوئی خوف نہیں، اکیلا رہ جاؤں، مدینہ کے آوارہ کتے میری ٹانگوں کا گوشت بھی نوچ لیں، میں تب بھی اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ یہ ہے سنت کو اس کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کی حجیت کے ساتھ ماننا، کیونکہ وہ جانتے تھے نبی پاک کا حکم نبی پاک کا نہیں ہے، اصل میں کس کا ہے؟ وہ جانتے تھے رسول اللہ کے احکام کے پیچھے اللہ کی حکمت اور قوت کا فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ یہ تو سنت کی بات ہو رہی ہے نا، عقائد میں بھی، عقیدے میں بھی کمپرومائز کر لو۔ کیوں بھائی؟ حالات بدل گئے ہیں۔ ابھی تم صرف سن رہے ہو، کاش تم اس وقت وہاں ہوتے جب مدینہ کے حالات بدلے۔ چھوٹا سا ملک، نئی نئی ریاست اور اتنے بڑے چیلنجز۔ تمہارے ہاں دیکھا تم نے، چند پیسے اور ٹکے نہیں تمہارے پاس، تم کافروں کی ساری شرائط ماننے کو تیار۔ جو بھی تمہارا حکمران آئے وہ کہے اپنی عورتوں کو بے لباس کرو، تم مان گئے۔ انہوں نے کہا گندی غلیظ فلمیں بناؤ، تم مانے۔ انہوں نے ایوارڈ دیے، تمہارے اندر ایسی ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے، تم مان گئے۔ انہوں نے تمہارے اندر قوانین بنوائے، تم مان گئے۔ یہ مشکل فیصلے ہیں، اور اگر یہ فیصلے کرنا ہوں تو صدیق کے کردار کو سامنے رکھو۔ اور یہ وہ طبقہ ہے دراصل جس نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کسی چیز کو اہمیت نہیں دی، نہ اپنی خواہشوں کو، نہ اپنے حالات کو، نہ مصلحتوں کو، نہ مفاہمتوں کو، نہ مشکلوں کو۔ انہوں نے ہمیشہ سنت کا دامن تھامے رکھا ہے۔ آئیے دو تین باتیں مختصر سے وقت میں جلدی کر لوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا کہ جب ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں بیت اللہ میں، تو ہم نے بھی ان کو جتنا بھی سمجھایا سکھایا ہو، وہاں جا کر یہ بھی وہی کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے سارے کونوں کو چھوتے ہیں، ہر کونے کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طواف والوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ کتنے کونوں کو چھونا ہے؟ دو کو، ایک رکن یمانی، دوسرا حجر اسود، دو کونے، دو سنتیں، اور وہاں جا کے کوئی ادھر لپٹ رہا ہے، کوئی ادھر لپٹ رہا ہے۔ لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ استلام کرنا ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ملتزم کس جگہ کو کہتے ہیں۔ وہاں کوئی ادھر چمٹا ہوا ہے، کوئی ادھر چمٹا ہوا ہے، طواف کی حالت میں۔ ہاں ویسے اس پر کہا علماء نے کہ اگر کوئی شخص طواف نہیں کرتا اور وہ بیت اللہ کی کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن طواف کی حالت میں، طواف کرتے ہوئے صرف دو کونوں کو چھونا ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، کسی اور چیز سے لپٹنا، طواف کرتے ہوئے سنت۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر کونے کو چھو رہے ہیں، چاروں کونوں کو چھوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کو چھوتے تھے، صرف حجر اسود۔ تو سیدنا معاویہ نے بھی جیسے یہاں بات کی جاتی ہے نا، ویسے ہی بات کی، کہا بیت اللہ اس کی تو ہر چیز برکت والی، اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حاکم وقت ہے، یہ امیر ریاست ہے، امیر المومنین ہے، طاقتور ترین حکمران ہے، 65-70 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہے۔ فرمایا میں آپ کے سامنے سنت پیش کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے چاروں کونے، اس کی ہر چیز چھونے والی،
اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صرف 2 کونوں کو چھوتے تھے. میں سنت بتا رہا ہوں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم سنت بتا رہے ہو لیکن میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے. نہیں، اسی وقت اپنے عمل کو، اپنے طرز عمل کو چھوڑا. کہا اگر سنت یہ ہے تو آج کے بعد میں بھی 2 کو چھوؤں گا. یہ ان کا طرز عمل. اسی طرح کی ایک بات اور، پھر وقت نہیں رہا اور پھر اگلی دفعہ اس پر آتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اجاگر کرنا ترک دنیا کے لیے ہمارے ہاں صوفیزم، اسی طرح پاپائیت کی طرح، راہبانیت کی طرح کی یہاں بھی صوفیت پائی جاتی. اور آج بھی ایک طبقہ ہے ان لوگوں کے قصے سناتا ہے، وہ فلاں جنگل میں 12 سال رہا، فلاں کنویں میں الٹا لٹکا رہا، کچے دھاگے سے پتہ نہیں کتنے سال الٹا، فلاں لکڑی کی روٹی کھاتا رہا. اللہ اکبر. سب کچھ ترک کر دینا، یہ اصل میں انہوں نے دین بنایا. اور پیارے رسول کیا فرما گئے؟ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رہبانیت. لوگ آئے، ایک نے کہا آج کے بعد روزہ نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سویا ہی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا. 3 لوگوں نے 3 دعوے کیے. نبی پاک کو پتہ چلا، غصہ آ گیا اور کہا فَإِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ. میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا. مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. میری شادی والی سنت سے اعراض کرنے والا سن لے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جان بوجھ کر شادی نہ کرنے والا میری امت میں سے ہی نہیں ہے. جان بوجھ کر. صحابہ ایک رات نہیں گزرنے دیتے تھے، اور تم ان کو پیشوا بنایا جن کے بارے قصے مشہور کیے کہ 40 سال اپنی بیوی سے لا تعلق رہا. وہ بدبخت تھا، قیامت کے روز اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑا ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیان کردہ حقوق اپنی بیوی کو نہیں دے سکا ہے. گلے میں لوہا پہنا ہوا، کپڑے اتارے ہوئے، سر میں خاک ڈالی ہوئی یا مخصوص زرد رنگ پہنے ہوئے. اگر یہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ کرتے. ایک تابعی کی بات سن لیں، بس اسی پہ ختم کر دیتے ہیں. سعد بن ہشام بن عامر، بڑا مجاہد، ارادہ کیا اپنی کل جائیداد بیچ کر ساری رقم ہتھیاروں پر اور گھوڑوں پر صرف کر دوں. بیوی کو طلاق دے دی اور یہ ارادہ کر کے مدینہ آ گیا اور مدینے والوں سے مشورہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب مدینہ کے لوگ انشاءاللہ قیامت تک حق پر رہیں گے. سب سے زیادہ جو ٹف ٹائم ملے گا دجال کو مدینہ والوں سے ملے گا، اور پھر مدینہ میں سے بھی بنو تمیم سے ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مدینہ ایسی بھٹی ہے جو منافقوں کو، ناخالصوں کو نکال بائے پھینکتا ہے. دجال بھی آئے گا نا تو اس کے اندر زلزلہ آئے گا، تب تک نہیں آئے گا، یہ بھی دلیل ہے. دجال کے وقت میں آئے گا، زلزلہ آئے گا، منافقین بھاگ کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے. اللہ اکبر. مدینہ والوں سے پوچھا، اور ظالموں اگر تمہاری طرح کی صوفیت اختیار کر کے قبروں پہ بیٹھنا جائز روا ہوتا تو مدینہ والے آج بھی قبروں پہ بیٹھے ہوتے. نبی کی سنت کیا ہے، کس سے پتا چلے گا؟
مدینہ والوں سے، ان سے پوچھا، یہ ارادہ کیا، بیوی کو طلاق دے چکا، سارے پیسے لے کر جہاد پہ خرچ کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، مدینہ کے لوگوں نے منع فرمایا، کہا نبی پاک کے زمانے میں بھی 6 لوگ آئے تھے اس طرح کرنے، 6 لوگ کہ ہم سب کچھ قربان کر کے صرف جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے صرف ایک جواب دیا تھا، الیس لکم فی اسوۃ حسنہ، کیا میں تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہوں؟ میں نے دنیا چھوڑی، میں نے سب کچھ ختم کر کے جہاد کے میدان کو ہی بسا لیا؟ نہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی دیتے ہیں، گھر والوں کے پاس بھی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سے بات کو آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔